السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جنت طلب کرنے کے وظیفے، یعنی جنت طلب کرنے کا، جنت اللہ رب العالمین سے مانگنے کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے ہم اللہ سے جنت کو مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے اتنے سارے ویڈیو میں دیکھا کہ جنت کیا ہے، کتنی خوبصورت ہے اور اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں، مختصراً آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آج کے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جنت طلب کرنے کے وظیفہ کیا ہے، یعنی وہ کون سے طریقے ہیں یا کون سی دعا ہیں جس دعا کی وجہ سے ہم جنت پا سکتے ہیں۔ آئیے ہم حدیث کی روشنی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آئیے صحیح بخاری پہلے پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، حدیث اس طرح ہے: اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما عاذا بہ عبدک ونبیک اللہم انی اسألک الجنة وما قرب الیہ من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول او عمل واسألک ان تجعل كل قضاء قضیته لی خیرا۔ صحیح سنن ابن ماجہ البانی الجزء الثانی رقم الحدیث، یعنی حدیث نمبر 3102۔ کہتے ہیں: یا اللہ، میں تجھ سے ہر طرح کی بھلائی مانگتا ہوں، جلد یا دیر کی، جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا، اور تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر طرح کی برائی سے، جلد یا دیر کی، جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے قول و فعل کا جو جنت کے قریب لے جائے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ سے اور اس قول و فعل سے جو آگ کے قریب لے جائے۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے جس قدر تقدیر کا فیصلہ کیا اسے میرے حق میں بہتر بنا دے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے ایک اور جامع دعا ہے، اسے بھی آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ اگر یاد نہیں بھی کر سکتے ہیں تو کم سے کم سنیں، ابھی بھی سنیں اور بعد میں بھی اس کو سنا کریں، اس سے بھی آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا اس طریقے سے ہے: اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ صحیح جامع ترمذی للالبانی رقم الحدیث، یعنی حدیث نمبر 2730۔ یا اللہ، تو ہمیں اتنی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اتنی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور اتنا یقین عطا فرما جو دنیا کے مصائب سہنا ہمارے لیے، دنیا کے مصائب برداشت کرنا سہنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہمیں ہمارے کانوں، آنکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ پہنچا اور ہمیں اس فائدہ کا وارث بنا، یعنی عمر بھر ہمارے ہوا سے صحیح سلامت رکھ۔ جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، نہ ہی دنیا کو ہمارے علم کے منزل مقصود بنا، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔
محترم سامعین، اسی طریقے سے تیسرا وظیفہ، تیسری دعا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ یا اللہ، ہم آپ سے آپ کی رحمت کے اسباب اور آپ کی مغفرت کے سامان اور ہر نیکی سے حصہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ سے جنت کے حصول میں کامیابی اور آگ سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ اس حدیث کو جو ہے مستدرک الحاکم میں روایت کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، چوتھا وظیفہ اور چوتھی دعا جو بہت ہی اہم ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، اور نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم ایک بار سننا چاہیے۔ ہر دن کم سے کم ایک بار کر کے سنیں، آپ کو انشاءاللہ جنت نصیب ہوں گے۔ اللہ آپ کو بہترین طریقے سے جنت میں داخل کرے گا۔ وہ دعا اس طرح ہے کہ اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتضع وزری وتصلح امری وتطہر قلبی وتحسن فرجی وتنور قلبی وتغفر لی ذنبی واسألک الدرجات العلی من الجنہ۔ یا اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا ذکر بلند فرما، میرا بوجھ ہلکا فرما، میرے معاملات کی اصلاح فرما، میرے دل کو پاکیزہ بنا، میرے شرمگاہ کی حفاظت فرما، میرے دل کو روشن فرما، میرے گناہ معاف فرما، اور میں آپ سے جنت میں بلند درجات کا سوال کرتا ہوں۔ محترم سامعین، اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، ایک لائن کا، اللہم انی اسألک الجنت واستجیر بک من النار۔ یا اللہ، میں آج سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ 3 بار یہ کلمات کہنے چاہیے۔ محترم سامعین، تو اس وظیفہ کا آپ اہتمام کریں، انشاءاللہ جنت آپ کو حاصل ہو کے ہی رہے گی۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔